بسم اللہ الرحمن الرحیم مختارات من ادب العربی الجزء الاول قسم النثر کیف ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل بات چل رہی تھی حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیارے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عامر بن فہیرہ کو لے کر گائیڈ راستہ بتانے والے کی رہنمائی میں ہجرت پر روانہ ہو گئے غار ثور سے۔ ادھر کفار مکہ کو بے چینی شروع ہوئی، تلاش کرنے کے لیے، پکڑوانے کے لیے اعلان کیا مکے میں۔ اسی اعلان کو سن کر سراقہ بن جعشم کے دل میں آیا کہ میں پکڑ کے لاؤں گا تو مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ لالچ میں بیچارے لالچ میں آ گئے، یہ نہیں دیکھا کہ میں کس کو پکڑنے جا رہا ہوں، کل کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان جو کسی کی پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ بات یہ تھی کہ یقول جاءنا رسل کفار قریش یجعلون، وہ متعین کر رہے تھے، جعل یجعلو کے معنی رکھنا، بنانا، متعین کرنا، وہ متعین کر رہے تھے، بنا رہے تھے، متعین کر رہے تھے، بنا رہے تھے فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، اور حضرت ابو بکر کے لیے کیا کر رہے تھے؟ دیت کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کے لیے دیت۔ دیت کہتے ہیں وہ رقم یا وہ معاوضہ جو کسی کے قتل کے بدلے میں دیا جاتا ہے۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو جو پیسہ دیا جاتا ہے کہ بھائی معاف کر دو، میری جان بخشی کر دو، میں اتنے پیسے دیتا ہوں، اس کو دیت کہتے ہیں۔ دیت کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کے قتل کی دیت، لمن قتلہ، جو ان کو قتل کرے گا، او اسرہ، یا ان کو قیدی بنا کر لائے گا۔ مشرکین نے اعلان کیا کہ ہے کوئی مکے میں نعوذ باللہ جو محمد کو اور ان کے ساتھی ابو بکر کو یا تو قتل کر دے یا پکڑ کے لے آئے، اس کو یہ ملے گا۔ ابھی آخری حربہ یہ بھی آزمایا، لمن قتلہ قتل یقتلہ، او اسرہ، یا ان کو قید کر کے لائے۔ اسرہ یا اسیروں کے معنی قید کرنا، اسرن اس کا مصدر پکڑ لینا۔ آخری جو بھی تدبیر ہو سکتی تھی سرداران مکہ نے چھوڑی نہیں، آخری دم تک وہ رسول اور رسالت رسول کو ختم کرنے کے دور پر رہے۔ فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ، میں بیٹھا ہوا تھا، یہ اپنی کہانی سنا رہے ہیں سراقہ بن جعشم۔ جب یہ اعلان ہوا فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ، میں بیٹھا ہوا تھا، کہاں؟ فی مجلس من مجالس قومی بنی مدلج، فی مجلس من مجالس قومی بنی مدلج، اپنے قبیلے بنو مدلج کی ایک بیٹھک میں میں بیٹھا ہوا تھا۔ فی مجلس من مجالس قوم بنی مدلج، میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اقبل رجل منہم،
ان میں سے ایک آدمی آیا، اقبلہ یقبل اقبال علی وزن باب افعال، اقبلہ رجل منہم، ان میں سے ایک آدمی آیا، حتی قام علینا، اور ہمارے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر اعلان ہو رہا ہے، ادھر اعلان ہے کہ ہے کوئی، یا تو ان کو قتل کر دیں یا ان کو گرفتار کر لیں۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اعلان ہو رہا تھا مکے کی گلیوں میں سرداران مکہ کی طرف سے، وَنَحْنُ جُلُوسٌ، ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سراقہ سنا رہے ہیں۔ فقال، اس آنے والے نے کہا، یا سراقۃ، اے سراقہ، یا سراقۃ، اے سراقہ، انی قد رأیت، میں نے دیکھا ہے، انی قد رأیت، میں نے دیکھا ہے، آنفاً، ابھی ابھی، آنفاً کہتے ہیں ابھی ابھی، یعنی تھوڑی سی دیر پہلے، آنفاً، ابھی ابھی، اسودتاً، کچھ لوگوں کو، سواد کی جمع اسودتن، حاشیہ نمبر 12 پہ ہے نیچے کتاب میں، سواد جمع اساود یا اسودتن، بعض دفعہ ایک واحد کی کئی جمع آتی ہیں، سواد جمع اساود یا اسودتن، انی قد رأیت آنفاً اسودتاً، کچھ لوگوں کو، بالساحلی، سمندر کے کنارے پر، کیونکہ آپ ادھر سے ہی تشریف لے جا رہے تھے، آپ ادھر سے ہی ہجرت کر رہے تھے سمندر کے کنارے، بالساحلی، سمندر کے کنارے پر، اراہا محمدن، مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ محمد ہی ہوں گے۔ اس نے کچھ مجہول سی بات بتائی، اراہا، مجھ کو ایسا لگ رہا ہے، محمدن، کہ وہ محمد ہوں گے، او اصحابہ، یا ان کے ساتھی ہیں۔ آگے اس نے خبر دے دی، ادھر مکے میں اعلان پہ اعلان، اعلان پہ اعلان، ہے کوئی پکڑ کے لانے والا، ہے کوئی گرفتار کرنے والا۔ اپنی سی جو تھی ساری کوشش کر لی ظالمان مکہ نے، مکے کے ظلم کرنے والے لوگوں نے۔ قالا، اب یہ جب آ کر کے کہا اس آدمی نے، قال سراقہ، تو سراقہ کہتے ہیں، فعرفت، میرے دل میں آیا، یعنی میں پہچان گیا، فعرفت، میرے دل میں آیا، انہم ہم، وہی ہوں گے، انہم ہم، وہی ہوں گے۔ لیکن میں نے دل میں سوچا ہے، کیونکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں گرفتار کروں گا، مجھے انعام مل جائے گا، میں شور نہ کروں۔ ان کے دل میں، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو تھا کہ میں بس سن کے انسنی کر دوں، لیکن دوڑوں گا میں ہی، پکڑ کے لاؤں گا، مجھے آج خوب انعام و اکرام سے نوازا جائے گا سرداران مکہ کی طرف سے۔ تو میں نے دل میں کہا، انہم ہم، وہی ہوں گے۔ فقلت لہ، میں نے اس آدمی سے بظاہر کہا، انہم لیسوا بہم، وہ نہیں ہیں، دل میں میرے یہ ہے کہ وہی ہیں، لیکن اس کو ٹالنے کے لیے کبھی یہ نہ پکڑ کے لیا ہوئے، یا اور کوئی نہ لیا ہوئے، اور وہ انعام سارا اس کو مل جائے۔ تو میں نے اس سے بظاہر کہا، فقلت لہ، میں نے بظاہر اس سے کہا، انہم لیسوا بہم، وہ نہیں ہیں، وہ نہیں ہوں گے، وہ اور کوئی ہوں گے۔ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا، تم نے اور کسی کو دیکھ لیا ہوگا۔ ٹالنے کے لیے کہہ رہے، ٹالنے کے لیے سراقہ نے یہ کہا، اور ان کے دل میں تھا کہ وہی ہیں، کیونکہ مسئلہ انعام کا تھا، اونٹوں کا تھا، دولت کا تھا۔ یہ دولت انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، یہ دولت انسان کو ایسی اقتدار و دولت، یہ اقتدار و دولت انسان کو اتنا گھٹیا بنا دیتی ہے، اتنا گھٹیا بنا دیتی ہے کہ اچھے لوگوں پہ بھی یہ ظلم کر دیتے ہیں، اچھے لوگوں کو بھی یہ مظلوم بنا دیتے ہیں۔ یہ اقتدار اور دولت، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔
وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا، لیکن تم نے کسی اور کو دیکھ لیا ہوگا، فلاں فلاں کو دیکھ لیا ہوگا. انطلقوا بِأَعْيُنِنَا، ہمارے ساتھ چلنا. انطلقوا بِأَعْيُنِنَا، ہماری دیکھ ریکھ میں چلنا. یعنی جب ہم جائیں گے، جب چلنا، وہ تو اور کوئی ہوں گے. انطلقوا بِأَعْيُنِنَا. اب آگے سراقہ، یہ تو ہو گئی، اس کو ٹال دیا کہہ کے کہ وہ نہیں ہے وہ. ثم ما لبثت فی المجلس ساعة، کچھ دیر میں مجلس میں بیٹھا رہا. اب مجھے تو جانا تھا اپنا گھوڑا لے کے ان کو پکڑنے کے لیے، اور اس کو ٹال دیا میں نے. ثم ما لبثت فی المجلس ساعة، کچھ دیر میں مجلس میں بیٹھا رہا. ثم لبثت فی المجلس ساعة، ثم قمت، پھر میں کھڑا ہوا. فدخلت، گھر میں آیا. ثم قمت فدخلت فامرت جاریتی، میں نے اپنی باندی کو کہا، حکم دیا. جاریت جمع جواری. فامرت، میں نے اپنی باندی کو حکم دیا، ان تخرج بفرسی، میرے گھوڑے کو لے کر آئے. اور اس کو بھی نہیں بتایا میں نے کہ مجھے کہاں جانا ہے، کسی کو نہیں بتایا. اس کو تو ٹال دیا، کیونکہ مسئلہ وہی تھا، لالچ، کہ میں پکڑ کر لاؤں گا تو مجھے خوب انعام ملے گا. ان تخرج بفرسی، کہ میرے گھوڑے کو لے کر آئے. وہی، اور وہ، من وراء اقامۃ، گھر کے پیچھے بندھا ہوا تھا. اقامہ کہتے ہیں اونچے ٹیلے کو. اقامتن جمع اقامن آقامن. وہی من وراء اقامۃ، اور وہ گھوڑا جو ہے یا وہ پیچھے بندھا ہوا تھا. فتحبسها علیہ، اس نے لا کر میرے لیے اس کو باندھ دیا، تیار کر دیا. حبس یحبس کے معنی روکنا، حبس یحبس حبس. فتحبسها علیہ، وہ میرے لیے لے کر اسے کھڑی ہو گئی، باندھ دیا میرے قریب لا کر. وَأَخَذْتُ رُمْحِي، میں نے اپنا نیزہ لیا، یعنی تلوار کہہ لو، جس سے تیر، جس سے لڑائی کرتے ہیں، نیزہ. فدخلت، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، میں نے اپنا نیزہ لیا. رمح جمع رماح. فخرجت به، اور میں اس کو لے کر نکلا، نیزے کو. من ظہر البیت، گھر کے پیچھے سے. من ظہر البیت، گھر کے پیچھے سے. ظہر پیچھے والا حصہ. فخططت بزجه الارض، فخططت بزجه الارض، میں نے اس کی نوک زمین پر گاڑ دی. خططت، نشان لگایا. زج کہتے ہیں نوک کو، زجن. فخططت بزجه الارض، میں نے اس کی نوک سے زمین پر نشان بنایا، یعنی زمین کھودی، زمین پہ یوں نوک سے نشان سا بنایا. وخفضت عالیہ، اور اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کیا، جھکایا اس کو. فخططت بزجه الارض وخفضت عالیہ حتی اتیت فرسی، یہاں تک کہ میں اپنے گھوڑے پر آیا. فرکبتها، اور اس پر سوار ہو گیا، یوں نیزہ لے کے اپنا بغل میں دبا کے، اس کا اوپر والا حصہ یوں نیچے جھکا کے، اور یوں بغل میں لے کے گھوڑے پہ سوار ہوا. اور دل میں یہ تھا کہ آج تو مزے آئیں گے، نعوذ باللہ میں پکڑنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اب کہانی کیا پیش آئی، سراقہ نے اپنی جو کہانی سنائی وہ بڑی زبردست ہے. آگے کہ چلے تھے پکڑنے،
کائنات کے سب سے اعلیٰ انسانوں کو، لیکن ایمان میں داخل ہو گئے۔ حتی اتیت فرسی فرکبتها فرفعتها، میں اس پر سوار ہوا، یعنی میں نے اس کو اٹھایا، گھوڑے کو، رفعتها تقرب بھی، مجھ کو لے کر دوڑنے لگا ہو، میں نے اس کو ایڑ لگائی، تقرب بھی، مجھے لے کر وہ دوڑنے لگا، قرب یقرب تقریب، باب تفعیل سے، تقرب بھی، مجھے لے کر وہ سرپٹ دوڑنے لگا، حتی دنوت منہم، میں ان کے پاس پہنچ گیا، کیونکہ میرے پاس تیز گھوڑا تھا۔ حتی دنوت منہم، میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ جب میں قریب پہنچا، فعصرت بی فرسی، میرا گھوڑا مجھے لے کر گر پڑا۔ جب میں قریب پہنچا، فعصرت بی فرسی، میرا گھوڑا مجھ کو لے کر گر پڑا، وہیں اس کے پیر پھسل گئے، گر پڑا وہیں، اگلے پیر اس کے یوں، فخررت عنہا، میں بھی نیچے گر گیا۔ جب گھوڑا پھسلا فخررت عنہا، میں بھی نیچے گر گیا، اور دل میں تھا کہ آج تو خوب انعاموں کے نام ملیں گے، آج تو خوب مجھے نوازا جائے گا۔ فخررت عنہا، فقمت، میں کھڑا ہوا، ایک دم سے میں کھڑا ہو گیا۔ فاہویت یدی الی کنانتی، میں نے فوراً اپنا ترکش نکالا جس میں تیر ہوتے ہیں۔ فاہویت یدی الی کنانتی، کنانہ کہتے ہیں ترکش جس میں تیر ہوتے ہیں، احوا یحوی احواء بڑھانا۔ فاہویت یدی الی کنانتی، میں نے اپنا ہاتھ اپنے ترکش کی طرف بڑھایا۔ فاستخرجت منها الازلام، میں نے اس سے تیر نکالے۔ ازلام، ظلم کی جمع ازلام، تیر، وہ تیر جس سے فال نکالتے ہیں، فال، عربوں کے یہاں کچھ تیر ہوتے تھے، اس سے فال نکالے جاتے تھے، فال، کہ یوں ہوگا تو یوں چلے، اس سے یوں بنے گا، اگر یہ یہاں آ گیا تو اس سے یہ فائدہ ہے۔ اس سے وہ دیکھتے تھے کہ میں آج اچھا کروں گا یا برا کروں گا، فال نکالتے تھے، بدشگونیاں لیتے تھے، شگون لیتے تھے، شگون۔ فاستخرجت منها الازلام فاستقسمت بها، تو میں نے فال نکالی ان تیروں سے جو ان کے یہاں رواج ہوگا۔ فاستقسمت بها، میں نے فال نکالی۔ ازرهم ام لا، کیا فال نکالی کہ میں ان کو پکڑ لوں گا یا نہیں، میں نے یہ فال نکالی اپنے تیروں سے کہ میں پکڑنے میں کامیاب ہو جاؤں گا ان کو یا نہیں۔ ازرهم ام لا، فخرج الذی اکرہ، نکلی فال کہ نہ، پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوگے۔ فخرج الذی اکرہ، نکلی وہ چیز جو مجھے ناپسند تھی، یعنی نو نکلا، نو، کہ نہیں تم کامیاب نہیں ہو سکتے پکڑنے میں۔ فخرج الذی اکرہ فرکبت فرسی، پھر میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا۔ وعصیت الازلام، میں نے اپنی فال کی نافرمانی کی، کیونکہ دھن سوار تھی پیسے کی، لالچ تھا کہ مجھے تو بہت پیسہ ملے گا، تو میں نے اپنے فال نکلی تھی کہ نہیں پکڑ سکتے، پھر بھی میں دوڑا پیچھے۔ وعصیت الازلام تقرب بھی، مجھے گھوڑا لے کر سرپٹ دوڑا، تقرب بھی، پھر دوڑنے لگا، مجھے لے گئے۔ حتی اذا سمعت، یہاں تک کہ جب میں نے سنی قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی قراءت، قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی قراءت، آپ تلاوت فرماتے جا رہے تھے۔ سراقہ کہتے ہیں میرے کان میں نبی علیہ السلام کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، میں اتنا قریب پہنچ گیا تھا۔ حتی اذا سمعت قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو لا يلتفت، اور آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے تھے، بس ایک طرف متوجہ تھے، تلاوت فرما رہے تھے۔
وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ، التفت یلتفت التفات. وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ الْالْتِفَاتَ، حضرت ابو بکر ادھر ادھر دیکھتے جا رہے تھے کیونکہ ان کو فکر تھی پیارے نبی علیہ السلام کی. کیا پیار تھا، کیا قربانی ہے ابو بکر اور ان کے گھرانے کی، کوئی بدل نہیں ہے ان کا. اللہ کے نبی تلاوت فرما رہے ہیں، ابو بکر پہرا دے رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے کوئی دشمن نہ جائے. یکثر الالتفات، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں.